سوال کیا ہے، ایک دوست وضو کر رہے ہیں اور وضو کے دوران دیکھا نہیں ہے سطر کا حصہ کھلا ہوا ہے، گھٹنے سے ران تک، تو کیا وضو برقرار رہے گا یا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا؟ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، اگر انسان غسل کر رہا ہے، غسل کے دوران اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ غسل کا اعادہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمارے بزرگوں نے ایک سوال کیا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ پتھروں کا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر غلاف چڑھانا عبادت ہے اور جائز ہے، تو پھر قبر پہ غلاف چڑھانا کیوں ناجائز اور منع ہے؟ اور کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟ شکرانہ نماز یہ سر مسافر کی نماز کی کیا ترتیب ہے؟ یہ کئی دفعہ پہلے بھی ہوئے، دوبارہ میں عرض کرتا ہوں۔ پشاور مردان اگر ہم جاتے ہیں تو ادھر ہم شکرانہ نماز پڑھیں یا جی صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سطر کا کھلنا یا سطر کا چھپنا، اس کا وضو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایک بندے کا سطر کھل گیا ہے، دھوتی باندھی ہے، وہ اتر گئی ہے، یا کوئی حصہ ران سے گھٹنے سے لے کر ران تک کھلا ہوا ہے، یہ کھلا رکھنا گناہ ہے، لیکن اس سے وضو کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وضو کی نواقض الگ چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جو ہمارے ملک میں مشہور ہے کہ شلوار گھٹنے سے اوپر آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن بہرحال سطر کو چھپانا چاہیے، وضو برقرار رہے گا، وضو سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ہی کوئی بندہ اگر غسل کر رہا ہے، جنابت کا غسل ہے، وضو ہے، یا کوئی بھی غسل کر رہا ہے، غسل کے دوران ہی اگر اس کو پیشاب کا تقاضا ہو جاتا ہے یا ایسی کوئی چیز لائق ہوتی ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے، تو آج بھی غسل چل رہا ہے، پانی گیلا کر لے گا تو اس سے وہ غسل اس کا برقرار رہے گا، فرق نہیں پڑتا۔ ہاں ایک بندہ غسل کر چکا ہے، جسم خشک کر چکا ہے، اس کے بعد اس کو پیشاب آ گیا، تو پھر اب اس نے دوبارہ وضو کرنا ہے، غسل تو اس کا فرض ہو گیا ہے، اب غسل کے بعد جسم خشک کر چکا ہے، پھر اگر پیشاب کا تقاضا ہے یا ریح خارج ہو گئی ہے، کوئی خون آ گیا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، غسل نہیں ٹوٹے گا، غسل اس کا ہو چکا ہے، اسی غسل کو برقرار رکھا جائے گا اور نیا وضو کر کے اپنی نماز کو شروع کرے گا۔ جہاں تک تعلق ہے بیت اللہ شریف کے حوالے سے، تو اس کی ایک نوعیت کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر میزار بنانے سے اور قبر کے اوپر یہ چیزیں ڈالنے سے منع کیا ہے۔ بیت اللہ شریف میں کسی کی قبر نہیں ہے، اگر بیت اللہ شریف کے اندر کسی کی قبر ہوتی ہے پھر اس کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا، پھر تو یہاں سے یہ تعبیر نکالی جا سکتی تھی کہ جب بیت اللہ شریف کے اندر قبر ہے اور وہاں اس کے اوپر غلاف ہے، تو یہاں بھی غلاف نہ سے چادریں تو ڈالنے کی گنجائش ہونی چاہیے۔ تو یہ کلیئر کر لینا چاہیے کہ بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے، اور اس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ بیت اللہ ہے، میرا گھر ہے، پوری کائنات کا سینٹر ہے، عبادت کی مرکز ہے، تو اس کے اوپر جو غلاف ڈالا جا رہا ہے وہاں وہ چیز ثابت ہی نہیں ہوتی جو قبر پہ ڈالا جاتا ہے۔ ایک اس کا جواب یہ بنتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ حکم دیا گیا ہے تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا خلفائے راشدین کی طرف سے جو عمل ہو، جس کا حکم دیا گیا ہو، وہ الگ چیز ہوتی ہے، جس چیز سے منع کیا گیا ہو وہ ناجائز اور حرام ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے خود بھی دعا کی کہ اللہ میری مسجد جگہ کو، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا، اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ تو اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کبھی بھی قبرستان میں نماز بھی ادا نہ کرو، تاکہ کسی کے اندر یہ غلط عقیدہ نہ چلا جائے کہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے۔ اس لیے قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جنازہ جو ہوتا ہے یہ دعا ہے، ویسے کہ نماز نہیں ہے۔ یہ بھی افضل ملک کیا میں اس کو نماز جنازہ ضرور کہتے ہیں، لیکن نماز نہیں ہے، دعا ہے۔ نماز وہ ہوتی ہے جس میں رکوع اور سجدہ ہوتا ہے، جنازے میں رکوع سجدہ تو ہے ہی نہیں۔ یہ میت کے لیے دعا ہے۔ صلاۃ الجنازہ، صلاۃ کے میں نے کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا ہے، صلاۃ کے بہت سارے معنی ہیں۔ ہماری نظر میں صلاۃ کا معنی صرف نماز ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، صلاۃ کا معنی دعائے مغفرت بھی ہے، صلاۃ کا معنی استغفار بھی ہے۔ جو کہا نا قرآن میں اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، صلاۃ بھیجتے ہیں، تم بھی صلاۃ بھیجو۔ اب یہ لفظ صلاۃ ہے، اللہ تعالیٰ نہیں کہتے اللہم صل علی محمد، اللہ تعالیٰ کی طرف جو نسبت ہے اللہ رحمت کرتے ہیں۔
فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور ہم اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں. تو اس طرح صلاۃ کا معنی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جس سے نماز جنازہ مراد نہیں آپ کہیں گے جی کہ آپ کہہ رہے ہیں قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں، وہاں تو اور ہے تو جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی بندہ وہاں جہاں ہم جنازہ پڑھتے ہیں مصلی ڈال کے نماز شروع کرتے نہیں ہوگی نماز اس کی. تو ایک تو اس چیز کا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہاں عبادت کی ہے اور یہ جو ہے کہ یہ ناجائز ہے. پھر ایک اور سوال پیدا ہو سکتا ہے عام نوجوانوں کے ذہنوں میں کہ ہمیں کہتے ہیں کہ قبر کے اوپر مزار نہیں بنانا چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مزار بنا ہے. کتنا عام سوال ہے اور وہاں واقعہ بندے کا دماغ چکرا سکتا ہے کہ اگر چلو بیت اللہ شریف کے اندر تو قبر نہیں ہے، گنبد خضرا میں تو قبر ہے، تو وہاں کیوں بنا ہے؟ یہ سوال ہے کہ نہیں؟ بڑا اہم سوال ہے. اس کا جواب بھی ہمارے اکابرین کے مرحوم میں ملتا ہے. اللہ ہمارے بڑوں کو قبر میں کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے. جب عبد الوہاب نجدی آیا اور اس نے یہ حجاز مقدس کا کنٹرول سنبھالا تو اس نے جہاں بھی ایسے قبے چبے بنے تھے سب دیمالش کر دیا اور پھر اس نے کہا کہ میں گنبد خضرا کو بھی گراؤں گا. اس کے اوپر سفید گنبد ابیض تھا، سفید تھا. یہ خلافت عثمانیہ میں اس کو سبز کلر کیا گیا ہے. تو جب اس نے یہ کوشش کی تو اس دور کے لوگ بڑے پریشان ہوئے کیونکہ یہ ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور آپ مقدس شخصیت پوری کائنات میں. بڑے متفکر ہوئے. عبد الوہاب نجدی کا بڑا کنٹرول آ گیا تھا حجاز مقدس میں. آل سعود اس کے مرید تھے اور جو اس وقت کا حکمران تھا وہ بالکل تیار تھا کہ میں ڈیمالش کر دیا. اب اس نے کہا کہ پوری دنیا سے کوئی عالم آ کے مجھے کچھ سمجھا دے، اس کی اگر بچت ہو سکتی ہے تو چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ اس کو میں گرا کے بالکل برابر کروں گا جس طرح جنت البقیع میں قبریں ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی ایسے ہی ہوگی. بڑے علماء پوری دنیا سے گئے لیکن کوئی بھی اس کو جواب نہ دے سکتا. جیسے نہیں ہو بنتا تھا قبر پر آپ نے منع کیا ہے، آپ قبر کے اوپر گنبد بنا ہی نہیں سکتے. ہمارے اکابرین علماء دیوبند کا یہ سہرا ہے. آپ مانے یا نہ مانے آپ کو دل سے بات ماننی پڑے گی. یہ اکابرین علماء دیوبند کا اعزاز ہے. عرب کے علماء، مصر کے علماء، شام کے علماء اللہ جواب ہو چکے ہیں. دارالعلوم دیوبند سے دو ہمارے بزرگ تھے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری جو پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی حدیث کے استاد ہیں، اور ایک اور بزرگ تھے. وہاں کے علماء انڈیا میں آئے ہوئے ہیں کہ بھائی ساری دنیا کی نظریں تمہارے اوپر ہیں، علم و عرفان کے سمندر تمہارے پاس ہے، کچھ نکالو اس کا حل. زور سے لے کر عصر تک میٹنگ ہوتی رہی، دلائل ہوتے رہے، عرب علماء بھی گرانے کے دلائل دیتے رہے، دوسرے بھی لوگ دیتے رہے، کسی کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا. عصر کی نماز کے بعد یہاں کے حضرات کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ گنبد خضرا کو نہیں گرا سکتے، آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، آپ کا اصول اور قانون یہ لگتا ہی نہیں ہے. ان کا کیوں نہیں لگتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مسجد پر قبر پہ آپ جبہ کبا نہیں بنا سکتے. تو جب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے تو ہم اس میں عمل کریں گے. انہوں نے فرمایا جی محترم بات یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جہاں ہے یہ پہلے سے گھر تھا، پہلے سے اس کے اوپر ہم عائشہ کے گھر پہ چھت پڑی ہوئی تھی. جو کمرہ پہلے سے تیار ہو بعد میں قبر بنائی جائے تو وہاں گنبد کا تصور ہی نہیں ہوتا. اس لیے وہ آپ کا قانون یہاں نہیں لگتا. یہ قانون تب لگتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی قبر مبارک باہر ہوتی اور قبر کے بننے کے بعد پھر دیواریں بنائی جاتی اور پھر چھت ڈالا جاتا، پھر گنبد بنایا جاتا، پھر نجائز تھا. یہ آلریڈی پہلے سے ہم عائشہ کا حجرہ تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آرام کی جگہ تھی، اس لیے یہاں وہ جو پہلی بات آ ہی نہیں سکتی. الحمدللہ اس کو یہ بات دل میں لگی اور ساری دنیا کو علماء نے مانا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک گنبد خضرا آج بھی باقی ہے جو میری آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہماری آنکھوں کی ایک نورانیت ہے. اس لیے اس کو یہاں میراب نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال قبریں کچی ہونی چاہیے. اگر کمرہ بن گیا ہے، کمرہ بنایا ہوا ہے پھر تو گنجائش بن سکتی ہے، لیکن ایسا نہ کرے کہ اس کو پھر چادر چڑھانا شروع کر دے. پھر چادر چڑھانے میں نقصان یہ ہوتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی ہم نہیں جا سکتے. ان چادروں پہ کلمہ لکھا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر دعائیں لکھی ہوتی ہیں، توہین ہوتی ہے. جانے والے ایک تو جا کے اس کو پاؤں لگاتے ہیں، اکثر پاؤں لگتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پورا ایک باقاعدہ کاروبار چل رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں اہل سنت کے مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب نے فرمایا ہوا ہے کہ جہاں بھی بڑی بڑی ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں تو وہ جو بڑے بڑے لوگ آ کے وہ چادر ڈال کے جاتے ہیں، اتفاق میں وہ جاؤ تو چادر کو سمیٹتے ہیں اور باہر دکان پہ جا کے رکھ دیتے ہیں. وہ پھر آ کے 10-12-20 ہزار کی خریدتے ہیں اور پھر چڑھا دیتے ہیں کہ پھر چادریں فون کر کے وہاں رکھے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے نا ایک خواہ وہاں ایک کاروبار چل رہا ہے، اس کو روکنا چاہیے.
اللہ والوں کی جو تعلیمات ہیں اس کو سمجھیں، اللہ والوں نے زندگی کیسے گزاری ہے اس کے مطابق چلیں۔ آپ علی اصغری رحمۃ اللہ علیہ کا لاہور میں آپ کی مرکز ہے تو کشف المعجوب پڑھیں نا، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ ان کی جو کتاب کشف المعجوب ہے پڑھیں گے تو انسان کی عقل ٹھکانے کو لگ جائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی بنیاد الطالبین کتاب پڑھیں نا، پتہ چلے انہوں نے کہا کیا ہے۔ حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حملی ہیں، وہ رفع یدین کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو ان کی وہ تعلیمات بھی انسان کو سمجھنی چاہیے۔ اس لیے وہ چیز یہاں سوال لگ ہی نہیں سکتا، اس لیے اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ جہاں تک مسافرانہ نماز کا ہے، جو بندہ بھی 60-70 کلومیٹر 72 سے 75 80 تک کلومیٹر کا جو سفر ہے وہ طے کرتا ہے، گھر سے نکلنے کے بعد وہ مسافر ہے۔ راستے میں جتنی نمازیں آئیں گی وہ سفر کی نمازیں پڑھے گا، فرض آدھے پڑھ لے گا، سنتوں کی اس کو چھوٹ ہے، زور 2 پڑھے گا، عصر 2 پڑھے گا، مغرب 3 پڑھے گا، عشاء کی 2 فرض اور 3 وتر پڑھے گا۔ جب اپنے حدود کے اندر پہنچ جائے، مثلا ایک بندہ یہاں سے مردان جا رہا ہے، مردان کا رہنے والا ہے، جو ہی مردان کی حدود میں انٹر ہوگا تو اس کی سفر ختم ہوگی۔ جو بندہ پشاور کا رہنے والا ہے، جو ہی پشاور کی حدود شروع ہو جائے گی اس کا سفر ختم ہو گیا، وہ اپنے علاقے میں آ چکا ہے۔ ایک بندہ پنڈی کا رہنے والا ہے، یہ پشاور سے آ رہا ہے، جب یہ پنڈی کی حدود کے اندر داخل ہو جائے گا تو اس کی مسافری ختم ہو جائے گی، تو درمیان میں سفر جو ہوگی وہ مسافری نماز ہوگا۔ ہم کسی کے گھر 3 دن کے لیے مہمان جاتے ہیں کسی دوسرے شہر میں، یہاں سے جیسے لاہور چلے گئے، وہاں پر بھی 3 دن سفر؟ جی بالکل ایسا ہی ہے جی، کہ جو بندہ مسافر ہے، مثلا یہاں سے لاہور جاتا ہے، پشاور جاتا ہے، مردان جاتا ہے، 3 دن 6 دن 8 دن 10 دن 12 دن 13 دن 14 دن بھی رہے، یہ مسافر ہے۔ جب پہلے دن ہی یہ ارادہ کر لے کہ میں نے فلاں شہر میں 15 دن قیام کرنا ہے، جب 15 دن میں اس نے ارادہ کر لیا تو یہ مسافر ختم، یہ مقیم ہو گیا۔ پھر اس نے وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے پوری، سنتے بھی پڑھے گا، فرض بھی پڑھے گا، نفل بھی پڑھے گا۔ بھلے یہاں سے ایک بندے نے پشاور 15 دن کی نیت سے گیا ہے ارادہ کر کے، وہاں سے 3 دن کے بعد واپس آ گیا، لیکن یہاں سے ارادہ 15 دن کا تھا، تو جتنے دن وہاں ٹھہرے گا، 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن بھی ہفتہ بھی رہے، نیت 15 دن کیا تو نماز پوری پڑے گا۔ اور ایک بندہ یہاں سے گیا کسی کام سے، لاہور چلا گیا، پشاور چلا گیا، یار کوئی وہاں یونیورسٹی کے پیپر ہیں یا کوئی اور مسائل ہیں، داخلہ میں نے لینا ہے، وہ بھلے 1 مہینہ بھی وہاں رہے، وہ مسافر ہی ہوگا، کیونکہ اس نے یہ طے کیا جس دن مجھے وہاں سے ایڈمیشن کنفرم ہوتا ہے یا میرا داخلہ کلیئر ہوتا ہے یا میرے معاملات کلیئر ہوتے ہیں یا کاروباری مسائل میں گیا ہوا، جب میرے کاروبار کلیئر ہوتا ہے میں واپس آ جاؤں گا، تو وہ جتنے دن بھی ٹھہرے گا وہ مسافر ہے، کیونکہ اس کو پتہ تو نہیں کب ہوگا۔ ایسے ہی صحابہ کرام کے بارے میں آتے ہیں کہ آذربائیجان میں صحابہ کرام 6 مہینے رہے، لیکن یہ تھا کہ آج فتح ہو جائے گا ہم واپس چلے جائیں گے، آج فتح ہو جائے گا، 6 مہینے یوں کرتے کرتے گزرے اور 6 مہینے وہ مسافرانہ نماز پڑھتے رہے۔ اصل چیز اس کے اندر نیت کا ہوتا ہے، جب آپ نے نیت کر لی ہے کہ میں ماموں کے گھر جا رہا ہوں، چاچا کے گھر جا رہا ہوں، کسی فرینڈ کے گھر جا رہا ہوں، میں نے 15 دن وہاں رہنا ہے، پھر تو آپ مسافر ختم ہے، آپ مقیم ہیں۔ اور جب آپ نے ارادہ کیا کہ میں 3 دن 4 دن 6 دن 15 سے کم رہنا ہے، تو پھر آپ مسافر ہوں گے اور آپ اپنی نماز اثر پڑھیں گے، آپ نہیں۔ لیکن جب مسجد میں آپ جائیں گے تو مسجد کے امام کے ساتھ آپ کو نماز پوری پڑھنی پڑے گی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں جو ہے کہ آپ نماز آدھی پڑھیں۔ اور پھر مسئلہ ایک اور بھی سن لیں کہ اگر آپ ماشاءاللہ بس بھی ہیں اور آپ دین سمجھتے ہیں، کسی علاقے میں چلے گئے، آپ مسافر تھے، کسی نے آپ کو آگے کھڑا کر دیا نماز پڑھاؤ، تو وہاں بھی آپ نے نماز آدھی پڑھانی ہے، پوری نہیں پڑھانی۔ اگر آپ یہاں سے پشاور گئے ہوئے ہیں، مردان لاہور گئے ہوئے ہیں، دوستوں نے کہا یار یونیورسٹی میں تم آئے ہو تو ماشاءاللہ بارش ہو بس بھی ہو، تم نماز پڑھاؤ، زور کی نماز کا وقت ہے، تو یہ زور کی 2 رکعتیں پڑھائے گا، 4 نہیں پڑھا سکتا۔ اور اس کو چاہیے کہ نماز پڑھانے سے پہلے کہ بھائی میں مسافر ہوں، میں نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، تم لوگ اپنی نماز پوری کر لو۔ اگر اس نے یہ نہیں کہا اور لوگ اس کے ساتھ یونیورسٹی میں شامل ہو گئے نماز میں، تو جو لوگ وہاں کے رہائشی ہیں ان سب کی نماز نہیں ہوگی، وہ دوبارہ پڑھیں گے، اور جو مسافر لڑکے ہیں ان کی نماز ہو جائے گی۔ تو سفر کے اندر اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں یہ جو مسئلہ ہے جی، یہ کئی دفعہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ مقتدی امام کی اقتداء کرے، امام سے آگے نہ ہو۔ کوئی بندہ امام سے پہلے رکوع کرتا ہے یا امام سے پہلے سجدے میں ہوئی، امام نے اب کیا تو وہ ہاتھ نیچے گر گئے، اتنی تیزی ہوتی ہے، آپ پتہ کہتے ہیں تیز رفتاری بس ہلاکت ہے، تو یہ ہلاکت ہوتی ہے، نیچے چلا جائے گا نماز خراب ہو جائے گی۔ پیارے آقا فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ جو امام سے پہلے رکوع سجدہ کرتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کل قیامت کے دن خدا اس کا چہرہ گدھے کی طرح کر دے گا۔ ڈرنا چاہیے، امام سے پہلے رکوع سجدے میں نہیں جانا چاہیے۔ اگر چلا گیا ہے اور امام سے پہلے رکوع پورا کر دیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ ہاں اگر ایک بندہ ابھی امام نے اب ایسے کرنا تھا، رکوع میں چلا گیا ہے
اور وہ رکوع میں ہی رہا تو اوپر سے امام بھی آ گیا ہے، کام اس نے غلط کیا ہے لیکن امام کے ساتھ رکوع مل گیا ہے تو اس کی نماز ہو گئی. یہ امام سے پہلے سجدے میں چلا گیا ہے اور امام بھی سجدے میں آ کے اس کو مل گیا، وہ اٹھا نہیں ہے تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن اللہ اکبر کا سجدہ پورا کر لیا، امام سے کے نیچے آئی نہیں، سر اٹھا لیا تو اس نے ایک رکن امام کے بغیر ادا کیا، نماز ٹوٹ گئی، اس کو دوبارہ نماز پڑھانی پڑی. سبحان اللہ. کسی اور نے پوچھنا ہے؟ کسی ساتھی کے ذہن میں مسئلہ